گم ہو گئے ہیں اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اس سے مراد وہ کافر جو بتوں کی، ستاروں کی اور مختلف جو مظاہر فطرت ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو شریک بناتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ یا اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پر بہتان ہے کہ جنہوں نے کہا کہ خدا دو ہے، یزداں اور احمد، یہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت پر بہتان باندھنا۔ اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بحیرہ، صاحبہ، حامی اور وسیلہ کو، یہ وہ جانور ہے جن کے پیچھے ہم نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، انہوں نے ان کو از خود حرام قرار دے دیا کہ یہ جانور ہم پر حرام ہے، اور کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو یہ بھی اللہ پر بہتان باندھنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ جو حکم اللہ رب العزت نے نہیں دیا اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ پھر اس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو از خود مسئلہ گھڑ لیتے ہیں، ایسے اپنی طرف سے اپنی پسند اور ناپسند پر اور اپنے ذوق کے طبع پر مسئلہ گھڑ لیا اور کہا کہ نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ بارہا میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں اسلام کو، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں سمجھنا۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم دین کو، اسلام کو، شریعت کو، احادیث کو ہم اپنی طبیعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارا ذوق ہے، جیسے ہمارا مزاج ہے، جیسے ہماری طبیعت ہے، ویسا ہی مسئلہ ہونا چاہیے، شریعت کا بھی، دین کا بھی، اسلام کا بھی۔ اگر وہ ویسا نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے ذوق کو، اپنی سوچ کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ ہم شریعت کو اپنی طبیعت اور اپنی سوچ کے تابع کریں۔ تو یہ لوگ بھی داخل ہیں جو از خود مسئلہ گھڑ لیتے ہیں اور جو چیز اللہ رب العزت نے حرام نہیں قرار دی اسے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار نہیں دیا اس کو واجب قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کرنا ضروری ہے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اپنی طرف سے کسی مستحب کام کو واجب قرار دینا کہ جو مستحب ہے کہا نہیں جی یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو کتاب و سنت کی صریح نص کے باوجود اپنے پیروں اور اپنے مسلک کے مولویوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی حدیث پاک ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، مگر ہمارے پیر صاحب کا یہ فرمان ہے۔ بھئی آپ کے پیر صاحب اور آپ کے پیر صاحب کا فرمان دونوں جائے بھاڑ میں۔ جب بات قرآن و حدیث کی آ گئی تو پیچھے اور کوئی ذات نہیں رہ جاتی، پھر کسی کا قول جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ تو ان قرآن و حدیث کی نصوص کو چھوڑ کر پیروں اور مولویوں کے اقوال کو ترجیح دینا، یہ بھی اللہ رب العزت پر جھوٹ اور بہتان باندھنے کے مترادف ہے کہ جب آ جائے قرآن و حدیث کی واضح نص تو پھر چاہے کوئی پیر ہے یا فقیر ہے یا بادشاہ ہے یا غلام، وہ جو بھی ہے وہ پیچھے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت کے دلائل کے آگے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی
جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب اس جھٹلانے والے کافر کون ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کا انکار کرتے ہیں، اور کتابوں کا انکار کرتے ہیں، بالخصوص قرآن کا، جو خاص طور پر اللہ رب العزت کی خاص اور ناسخ کتاب ہے باقی تمام ادیان کے لیے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور یا رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور خاص طور پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں جو سارے رسولوں سے افضل ہے۔ اب ان کی سزا اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمائی، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا ہوا پہنچ جائے گا، جو سزا ان کی مقرر ہے کتاب میں وہ پہنچ جائے گی۔ اس سے ایک کتاب سے مراد یا تو یہ ہے کہ لوح محفوظ، یا یہ ہے کہ قرآن مجید۔ اب قرآن مجید اگر اس سے مراد لیں تو ان جھٹلانے والوں کی مختلف سزائیں مختلف آیات میں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جو اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، گردنوں میں طوق ڈالا جائے گا اور زنجیریں ڈالی جائیں گی، اور انہیں چہروں سے اور پاؤں سے گھسیٹ کر، پیشانی سے جو ہے وہ گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ سزا یافتہ ہے، اس قدر انہیں یہ چہرے جو ہے وہ خوف زدہ کر دیے جائیں۔ اب یہ ان کی سزا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو کتاب میں ان لوگوں کی سزا بیان کی ہے، جہاں کہ اللہ رب العزت مسلم عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا